बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैमरान के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक दरवेश मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के हेड ऑफिस में। यहाँ पे जो चकवाल का मेन मरकजी ऑफिस है उसके अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ हमारी खुशबख्ती हमारे साथ मौजूद हैं जो हेड कर रहे हैं इस इदारे को चकवाल के अंदर, डॉक्टर अतीक हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद भाई यहाँ पे मौजूद हैं। तो डॉक्टर अतीक साहब से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो आपका मशकूर हूँ, आपने कैमरान के लिए टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि चकवाल के अंदर टोटल आपका स्टाफ कितना है, व्हीकल्स कितनी हैं और आप क्या क्या सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि 2010 से चकवाल इस्टेब्लिश हुआ और 4 एम्बुलेंसेज के साथ, और इसमें फिर 2017 में हमने हेल्थ की कुछ एम्बुलेंसेज मिली पेशेंट ट्रांसफर सर्विस के लिए, और साथ ही हमें तहसीलों के ऑफिस के लिए 8 एम्बुलेंसेज जो है वो दी गई, हर तहसील में 2-2 एम्बुलेंसेज। और इसके बाद फिर 50 मोटर बाइक सर्विस भी, रेस्क्यू सर्विस भी इसमें ऐड की गई 2 साल पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो टोटल स्टाफ है वो 256 का स्टाफ है, और हमारे पास इस वक्त टोटल जो एक्टिव एम्बुलेंसेज हैं वो 18 एम्बुलेंसेज हैं, 3 फायर व्हीकल्स हैं, 1 रेस्क्यू व्हीकल है और 50 मोटर बाइक। Honorable Dr. Atiq Saab, we are very happy to be here, and we are here to know what 1122 is doing. First of all, it is one of those departments in Pakistan, or maybe the only department, which is working very, very efficiently. And it is as efficient today as it was the time it was started. So as for the rule of the new motorbikes is concerned, the motorbike service, so we need to know that what the motorbike service is specifically doing, what the ambulances cannot do, and what was the purpose behind introducing the motorbike service. Thank you, sir. अस्सलाम वालेकुम। मोटर बाइक सर्विस का आइडिया जो है वो एक्चुअली हम 3 साल पहले हमें तमाम मोस्टली ऑफिसर्स को प्रीवियस पंजाब गवर्नमेंट ने तुर्की में मतलब जरा वो जाने का एक्सपोजर दिया और उनकी सर्विसेज को देखने का मौका मिला, और वहां पे हमने जब जाके देखा तो मोटर बाइक सर्विस उनकी एफिशिएंट रेस्पॉन्स के लिए कि जब मेजर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आपको पता है कि ट्रैफिक जैम हो जाता है, और उसमें सम टाइम जब एम्बुलेंस पहुंचती है तो उसको वो वाले मरीज मिलते हैं जो एम्बुलेंस को लेके जाने के लिए प्रायोरिटी नहीं होते, और जो डीप इनसाइड द क्राउड होते हैं, जो एक्चुअल पेशेंट जो मल्टीपल फ्रैक्चर के हैं, हेड इंजरी के हैं, अनकॉन्शियस पड़े हैं, और आप जब आपको एम्बुलेंस को लोग पहले अप्रोच कर लेते हैं, वही एम्बुलेंस लेके चल जाती है। तो इसका ये है कि एफिशिएंट रेस्पॉन्स करना और जाके सॉर्टिंग आउट करना जो है ना वो मेजर आर्टरीज को कि कौन से पेशेंट हाई प्रायोरिटी हैं, कौन से पहली एम्बुलेंस में जाएंगे, कौन से दूसरी एम्बुलेंस में जाएंगे। मेन मकसद इसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए था, और दूसरा जो है ना इनका मकसद जो है ना कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको सिर्फ घर पे फर्स्ट एड की जरूरत होती है, छोटे मोटे मतलब जो है कोई अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और वो अनकॉन्शियस हो गया है, उसकी शुगर चेक करनी है, कोई एस्थमेटिक पेशेंट है उसको नेबुलाइजर की जरूरत है, उसको फौरी बहाल करने की जरूरत है, तो ये उन तंग गलियों तक जल्दी पहुंच जाते हैं, और ये स्कैटर्ड हमने की पॉइंट्स बनाए होते हैं, और उससे एफिशिएंट रेस्पॉन्स के लिए जो इनका रेस्पॉन्स टाइम जो एम्बुलेंस का है जाहिर है वो हमारा 8 से 10 मिनट रेस्पॉन्स टाइम है, और जो मोटर बाइक का रेस्पॉन्स टाइम है वो 4 मिनट है। तो उससे अगर जो है वो उसको शिफ्टिंग की जरूरत होती है, जो मेडिकल इमरजेंसी का पेशेंट होता है मोस्टली तो वो उसको फर्स्ट एड मिल जाती है, तो वो फिर क्योंकि ऑलरेडी मेडिकेशन पे होता है पेशेंट, और वो अपने जो भी कंसल्टेंट डॉक्टर होता है उसके बाद नेक्स्ट डे मतलब अपना विजिट प्लान कर सकता है, उसको कोई शाम का टाइम है, रात का टाइम है, तो उसको इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है, और जो पहले मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा होता है वही करके और नेक्स्ट डे अपना प्लान कर लेता है। तो इसमें ज्यादातर जो है ना ये होता है कि मरीज को भी सहूलत होती है और हमारी जो एम्बुलेंसेज होती है उनकी मूवमेंट भी कम हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जानते हैं चकवाल के अंदर डैम्स काफ़ी ज़्यादा हैं और रिसेंट म्याल डैम के अंदर भी एक हादसा पेश आया, अलमनाक हादसा था। तो इस हवाले से आपकी क्या तरजीहात हैं डैम्स के हवाले से, और स्पेशली उसमें आपको कौन कौन सी हर्डल्स जो है वो दरपेश आती हैं?
جی یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ چکوال ایک تو میں آپ بتاؤں کہ نان فلڈ ایریا پہلے ڈکلیئر ہوتا تھا پی ڈی ایم اے نے، مطلب جو اس کو ڈکلیئر کرتی تھی کہ کیونکہ اس میں کوئی ریور اور کوئی مین واٹر سورس بگ واٹر سورس نہیں ہے اس ڈسٹرکٹ کے اندر، تو نان فلڈ ایریا تھا. لیکن سب سے زیادہ انفارچونیٹلی ڈیم جو ہے 80+ ڈیم جو ہے نا چکوال میں ہیں، اور ہر دفعہ جب بھی ہم نئے ڈیم پہ گئے ہیں وہ مطلب پہلے سے ڈفرینٹ ایمرجنسی ہمیں سچویشن وہاں پہ نظر آئی ہے. کچھ اتنے بڑے ڈیم ہیں کہ وہاں پہ ایکسیس ہی نہیں ہوتی جو ہے نا وہ، اور کچھ وہاں پہ ایسے پکنک پوائنٹس چھوٹی جگہ ہیں، جیسے آپ دیکھ لیں کلکار میں وہ ہے ایک نیلا وان تھا، اس کو بند کر دیا گیا، مطلب ایک پکنک پوائنٹ تھا صرف حادثات کی وجہ سے. اور دوسرا کھنڈوا ہے جس کے اوپر جمپنگ جو ہے نا لوگ کرتے تھے اوپر سے، وہ 100 فٹ سے زیادہ کی جو ہے نا وہ چٹان سے تھی. تو اس طرح کی لکھوال ڈیم ہے، مطلب جو ہے نا وہ اس میں بھی ایکسیس ہی موسٹلی جگہوں سے نہیں ہے. درابی ڈیم ہے، وہ آپ دیکھیں تو ایک روڈ سے شروع ہو کے تو وہ دوسرے روڈ تک جو ہے نا وہ آپ جاتا ہے. کھائی ڈیم سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور وہاں تک جاتا ہے، بلکسر تک جاتا ہے، بلکسر سے آگے تک جاتا ہے. تو ایسے انفارچونیٹ جو ہے نا وہ ایمرجنسیز ہم جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں، اور سیکشن 144 بھی لگتی رہتی ہے. لیکن یہ اتنے بڑے ڈیم ہیں، ان کیچمنٹ ایریا اتنا زیادہ ہے کہ اس کی سرویلنس کرنا جو اسمال ڈیمز ہے ان کے لیے بھی سم ٹائم جو ہے نا ممکن نہیں ہوتا کہ کس کارنر سے لوگ اس میں انٹر ہو جائیں گے اور جو ہے نا ان کے ساتھ حادثہ پیش ہو جائے گا. تو ہم کافی عرصے سے جو ہے نا یہ چیزیں کر رہے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس بھی دیتے ہیں اور یہ چیزیں کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایکسیس کرنا جو ہے نا اس ایمرجنسی پوائنٹ کو مشکل بھی ہوتا ہے. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہماری ایفیشینٹ سروس ہے، جب ہماری کوئی تعریف کرتا ہے تو یقین کریں کہ ہم اپنے جو ہے نا وہ سروس کے معیار کو ڈاؤن جانے سے بچانے کے لیے ہمیں اور زیادہ ایفیشینٹ ہونا پڑتا ہے. اس کے پیچھے تمام ریسکیو کی محنت ہے اور ان کی کمٹمنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ دیکھیں نا ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن اب ایک ہی حادثہ ہوگا. اگر کیری ڈبے کا حادثہ ہے وہ موٹر وے پہ ہے تو وہ اور قسم کا ہے، سردیوں میں ہے تو وہ اور قسم کا ہے، اگر گرمیوں میں ہے تو وہ اور قسم کا ہے، اس میں بچے ہیں تو اور قسم کا ہے، اس میں فیملی جا رہی ہے تو اور قسم کا حادثہ. مطلب ایک ہی حادثے میں نا ڈفرینٹ سینیریوز ہیں. تو جتنے بھی ڈیم کے ہیں وہ بھی سارے سیم سینیریو نہیں ہوتے. مطلب جو ہے نا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی کوئی بچہ ہو گیا، کبھی بچے کو بچاتے ہوئے ماں بھی ساتھ چلی گئی، ماں کو بچاتے ہوئے ہسبینڈ بھی ساتھ چلا گیا، تو ایک دم سے جو ہے ایک سے ملٹیپل جو ہے نا وہ ایک ایمرجنسی ہوئی اور سیریل آف ایمرجنسی اس کے فالو اپ میں ہوگی. تو لیکن ہمارے سٹاف الحمدللہ جو بھی جاتا ہے وہ ان کی کمٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ پبلک کو سیٹسفائی. ہم نے ایسے بھی کام کیے ہیں یہاں پہ جو انبلیویبل قسم کے کام ہیں. مطلب جو 6-7 انچ کے بورڈ سے بچے کو زندہ نکال لینا جو ہے نا وہ چکوال کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے، ریسکیو کی ہسٹری میں، کہ زندہ نکال لینا 100 فٹ سے ڈرائی ویل سے، اور صرف جو ہے نا وہ ڈومیسٹک بور سے 6-7 انچ کا جو بور ہوتا ہے اس میں. تو الحمدللہ یہ صرف ہمارے پاس، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ اچھی ہیں. دیکھیں ہم نے مرسیڈیز سے سٹارٹ کیا، پھر ٹویوٹا پہ آئے اور ٹویوٹا کے بعد کنگ لانگ پہ بھی آ گئے. لیکن ہمارا جو اصل جو اثاثہ ہے وہ ہمارا ہیومن ریسورس ہے. Great. Sir, Honorable Dr. Atiq Sahab, I think that you doesn't deserve just the appreciation. I think you deserve the salutation by the public. And I will be the first to salute you, the kind of services you are providing and the kind of response time, the shortest and one of the finest response times. Maybe it is sometimes it is more appreciable than many other countries. So my question is that it is going to be the wheat harvesting season. Are there certain types of accident which does occur in the wheat harvesting season only? On the other hand, there is still another question that as for the road accidents are concerned, does it remain the same in the winter, in the summer, the whole of the year, or it varies? Either it increases or decreases in the summer season. What is the situation? Thank you, sir. جی ایسے ہی ہے، جو اگلے 4 سے 5 مہینے آ رہے ہیں وہ ہم پہلے ہی الارمنگ ہے ہمارے لیے. ایک تو ویٹ سیزن ہے، اس میں لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، کچھ
ریونج میں اور کچھ اپنی گندم کاٹ کے اس کو باقیات کو آگ لگا دیتے ہیں اور وہ ساتھ والے کھیت کو بھی آگ کی لپیٹ میں لے لیتی ہے. اور کچھ جو ہے نا وہ اس طرح کے کچھ ریونجز میں بھی مطلب لوگ کرتے ہیں ایسا اور ہمیں بلایا جاتا ہے. اور خاص طور پہ سمر سیزن میں ہمارے یہاں کیونکہ جو فارسٹ ہے وہ اتنا ٹھیک نہیں ہے, مطلب جھاڑیاں سی ہیں اور سکیٹرڈ سے ہے, تو اس میں بھی آگ لگنے کے فائر کے انسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے خاص طور پہ چوسدن شاہ میں اور کلرخار ایریا میں اور تلگنگ کے کچھ ایریاز ہیں جو چنگی وغیرہ ہیں, ان میں ایسے جنگلات کے وہ ہیں کہ ان میں آگ یا تو کچھ کسی نیگلیجنس سے لگ جاتی ہے اور وہ اتنی اسپریڈ ہوتی ہے, اور گرمیوں میں خاص طور پہ ڈرائی گراس اور ڈرائی فیول وہاں پہ موجود ہوتا ہے. اور دوسرا چیز ہے جو حادثات ہیں وہ تو ظاہر ہے سردیوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور گرمیوں میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کمپیریٹیولی جو سمر سیزن ہے اس میں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ گاڑیاں جو ہے نا وہ ہیٹ اپ بھی ہوتی ہیں اور ٹائر رسٹ بھی کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں, ایئر کنڈیشن بھی چل رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ہماری گاڑیوں کی آپ کو پتا ہے کہ مینٹیننس بھی تب بھی ہوتی ہے جب گاڑی خراب ہوتی ہے. روٹین مینٹیننس کا نہ ہونا بھی آلسو از اے ہیومن نیگلیجنس میں آتا ہے کہ اگر آپ اس کو روٹینلی جو ہے نا وہ ٹائر چینج نہیں کروائیں گے جب تک چل رہے ہوتے ہیں ہم لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, جب تک بریک جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے ہم لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, ہم اکارڈنگ ٹو مینوفیکچر ریکمنڈیشن جو ہے نا اس کو چینج نہیں کرتے یا ان کی پیریوڈک مینٹیننس جو ہے نا اس لیول کی نہیں ہوتی جس طرح کی ریکمینڈیڈ ہوتی ہے کمپنیز کی طرف سے. تو ظاہر ہے جو ہے نا اس چیز میں اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ سالٹ رینج میں بھی جو ہے نا وہ ظاہر ہے بریک فیلئر کے بھی چانسز زیادہ ہوں گے, جو بریک پیڈز ہیں ان کے بھی ہیٹ اپ ہونے کے زیادہ چانسز ہوں گے, ایئر کنڈیشن کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ اور جو ہے حادثات جو ہے نا وہ بڑھ سکتے ہیں گرمیوں کے اندر جو ہے نا وہ زیادہ تر. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا جو ادارہ ہے اس کے اندر جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ صرف اس ادارے کے اندر یہاں پہ تعداد جو ہے وہ تقریباً 250 کے قریب آپ بتا رہے ہیں, لیکن اوور آل پورے پنجاب کے اندر تو یہ تعداد جو ہے ہزاروں میں ہوگی. جی ایسے ہے بالکل ہزاروں میں. یہ بتائیے کہ آپ کو سیلری کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا کیا انسینٹیوز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں تاکہ کیمران کے ذریعے آپ کی آواز جو ہے پہنچائی جائے, کیونکہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو انفیکٹ عوام کو بہت زیادہ ریلیف دے رہا ہے. جی ہمیں سیلری کے علاوہ ایکچولی 2008 میں ایک ایڈیشنل سیلری دی گئی اور وہ اس کی وجہ سے اس کو ایمرجنسی انسینٹیو کا نام دیا گیا, اور وہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ ایک ایڈیشنل بیسک سیلری ہے. اور اس میں جب جو ہے نا وہ 2008 میں ہو گیا, اس کے بعد میرے خیال میں ایک گورنمنٹ آئی جنہوں نے 50% انکریمنٹ دیا, مطلب اڈاک ریلیف الاؤنس دیا, تو ہمیں یہ کہہ کے نہیں لگایا گیا کہ ان کی تو پہلے ہی ایک ایڈیشنل سیلری, اور وہ انفارچونیٹلی جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو الاؤنسز ہے وہ ساری چیزیں وہ فریز اس وقت سے فریز ہو گئے. اب وہ جو اس وقت کی جو ایڈیشنل سیلری تھی اس کو بھی بعد میں 50% کر دیا گیا. 2008 کی سیلری کو ایک ایڈیشنل سیلری کو مطلب آپ کمپیریٹیولی اگر جو ہے وہ دیکھیں تو ابھی اگر 50,000 ہے تو وہ سیلری 12,000 روپیز تھی, اور اس کی وجہ سے ہمیں 50% انکریمنٹ بھی نہیں لگا ایک سال میں. جب ایک فیمس گورنمنٹ تھی جو ہے نا انہوں نے 50% انکریمنٹ دیا تمام امپلائیز, انہوں نے کہا جس جو محکمے ایک ایڈیشنل سیلری لے رہے ہیں ان کو وہ نہیں لگے گا, اور نیکسٹ ایئر اس کو بھی 50% کٹ لگا دیا گیا کہ یہ جو ایڈیشنل سیلری ہے اس کو 50% جو ہے نا وہ کٹ لگا دیں. تو ایمرجنسی انسینٹیو جو ہے نا وہ منیمل ہی رہ گیا, مطلب اس کا نام جو ہے نا وہ ایمرجنسی انسینٹیو ہے, بٹ کمپیریٹیولی وہ آپ دیکھیں تو 2008 کی وہ بیسک سیلری کا بھی 50% کر دیا گیا. So sir, DEO صاحب, so the sort of work you are handling, it need lot of physical fitness, because it is you are handling the emergency cases only, and that too outdoor, sometimes in the far-flung areas, sometimes some very difficult situations you do have to cope. So it needs a lot of physical fitness and even the mental fitness on the other hand. So is it something which as far as your staff is concerned, your field staff is concerned, do you carry on the fitness exercises and certain other regimes
to keep them fit and up so that they are better able to cope all the difficulties, all the emergencies in the field. Thank you, sir. हमारा हर रेस्क्यूअर हर शिफ्ट के बाद 25 मिनट्स की जो है ना वो इधर ही एक्सरसाइज करते हैं और वीकली हम उसका फिजिकल टेस्ट लेते हैं। आप हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी स्टाफ जो है ना वो आपको हमने मैक्सिमम रखा हुआ है कि 28 BMI, 25 तो आइडियल है, 28 से ज्यादा कोई भी जो है ना वो नजर नहीं आएगा। अगर वो नजर आएगा, अगर उसका कोई BMI बढ़ेगा तो हम उसको वार्निंग लगा देते हैं, तो उसकी सैलरी को कट लगा देते हैं जब तक वो फिटनेस अपनी जो है ना वो नहीं करता। तो ही इज नॉट एंटाइटल्ड ऑफ सम ऑफ द अलाउंसेस until he got fit himself. DEO, District Emergency Officer, Honorable Dr. Atiq Saab was talking to us, talking to the camera on with the Javed Malik. It was a very enlightening session indeed. We learned a lot. There was certain and plenty of new information. We, despite being a journalist, we were unaware of it earlier. And it is definitely a very, very, I think, useful discussion with the Dr. Atiq Saab, who is a medical doctor himself and serving as the District Emergency Officer at the Chakwan district. Thank you very much, sir, for your time, because it was really a good meeting. And we hope that with the camera on Javed Malik Saab, we will be here to meet you again at certain other occasion to know further about your department. Thank you very much, sir. From Inshallah. Javed Malik Saab, from me, Abdul Thank you very much also. Thank you very much, sir. अकरम साहब क्या है कि पता चलेगा।